بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ہم اور آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت پورا کر کے ہم بھی روانہ ہو جائیں گے۔ جو پودا اگا ہے اس کو ایک نہ ایک دن سوکھنا ہے، جو محل اور مکان بنا ہے اس کو ایک نہ ایک دن گرنا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس کو موت کی آغوش میں جانا ہے۔ اسی بیچ میں ہمارے آپ کے اچھے برے اعمال، کوئی اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار لیتا ہے، کوئی منمانی کرتا ہے، کوئی کمزوروں ضعیفوں معذوروں کی خدمت کرنا پسند کرتا ہے، کوئی لوٹ پاٹ کرتا ہے، کوئی انصاف کرنا پسند کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے۔ بس اسی مدت میں پچھلی امتوں میں عمریں کچھ لمبی ہوتی تھی، 500 سال 700 سال، پھر 200 250 سال، پھر 100 سال۔ دنیا کے بعض علاقوں میں آج بھی 100 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے اس خطے میں 70 80 90، کوئی 90 کراس کرتا ہے، ورنہ عام طور پر 70 80 90 سال میں دنیا سے آدمی روانہ ہو جاتا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن گزر جاتا ہے لاپرواہی میں، کھیل کود میں، جوانی شوق و ارمان میں، اور جب بڑھاپا دستک دیتا ہے تو انسان بیماریوں سے، موت سے جوجھتا رہتا ہے۔ آپ سوچئے، جب دانت مضبوط ہوتے ہیں، جو چیز چاہی منہ میں رکھا، چبا کر اس کو ٹکڑے کر دیے، اور بڑھاپے میں بعض بیچاروں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی سخت چیز منہ میں رکھ سکتے ہی نہیں۔ بعض بیماروں کو یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، بہت سے واقعات۔ میں اسی علاقے کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ مالدار ترین انسان، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ میں ایک بار فرصت میں ان کے پاس گیا۔ کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے، سلام دعا ہو گیا، حال چال پوچھ لیا، چائے پیا، نکل گئے۔ ایک بار وہ فرصت سے بیٹھے تھے، میں نے کہا اور بھائی کیا حال چال ہے؟ تو یہ تو رسم ہے الحمدللہ، لیکن جب تھوڑا وقت گزرا کہنے لگے مولانا صاحب غریبی سے اٹھے، محنت کیا، اللہ کا دیا سب ہے ہمارے پاس، گھر میں کھانا پکتا ہے، دسترخوان پہ لگتا ہے میرے سامنے، میری غذا جو ہے ایک چھوٹی سی پتیلی میں بغیر مرچے کی سبزی، تیل برائے نام، اور ایک پتلی سی روٹی، یہ میری غذا ہے۔ میری جیب کے پیسے سے ساری نعمتیں آئی ہوئی ہیں، دسترخوان میرے سامنے لگا ہوا ہے، اور میری اپنی حالت یہ ہے۔ دنیا کہتی ہے صاحب کیا کہنے، جلوے ہیں، جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھانے کو انسان ترستا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ کڈنی پرابلم ہو جاتا ہے، ڈائلسس میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں 1.5 لیٹر پانی پینا ہے،
وہ پورا گلاس پانی پینے کو ترستے ہیں۔ ایک غریب آدمی جب پیٹ بھر کے پانی پیتا ہے تو وہ حسرت سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ ہیں، بہت بڑی حکومت ہے، ملکہ زبیدہ کے ساتھ محل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور محل کے پیچھے سے ندی بہہ رہی ہے، خوشنما منظر ہے۔ ایک دیہاتی آیا جس کے سر پر لکڑی کا گٹھر تھا، مزدور آدمی، اس نے گٹھر پھینکا، کمر میں کپڑے میں روٹی باندھ رکھی تھی، اس کو نکالا، روٹی کے بیچ میں اچار تھا، اچار سے اس نے روٹی کھائی اور 2 چلو پانی پی کر کے لیٹ کر کے خر خر خر۔ ان بیچاروں کو تھکن رہتی ہے، آنکھ بند کیا اور سوئے۔ وہ ہماری آپ کی طرح بستروں پر پلٹتے نہیں رہتے، دوائیں نہیں کھاتے رہتے۔ تو ملکہ زبیدہ نے ہارون رشید بادشاہ سے پوچھا کہ ایمانداری سے بتلانا، سکون تمہارے ہمارے پاس ہے یا اس غریب کے پاس ہے؟ سکون تو اس غریب کے پاس ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کیسے پاؤں، کیا جمع کروں، کیا جمع کروں، اور جن کے پاس جمع ہو گیا ان کے مسائل ہیں، پرابلم ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں انسان آتا اور چلا جاتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، اب تو خیر انتقال ہو گیا، ہوٹل کے مالک، شام کا وقت تھا، مدرسے سے نکلا میں سراج علوم سے، جا کے بیٹھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال پوچھا تو مجھ سے کہنے لگے فرصت سے ہو؟ میں نے کہا آج فرصت سے ہو۔ تو ہوٹل کے مالک تھے، بلایا بچے کو، جاؤ پیور چائے بنوا کر لاؤ، کچھ ناشتہ لاؤ۔ بیٹھ گئے ہم دونوں کرسی میں۔ میں نے پوچھا اور سناؤ بھائی؟ کہنے لگے مولانا اب آج دل کی بات سن لو، آج فرصت سے ہو آپ بھی اور میں بھی۔ ملک سے ہم کرایہ ادھار مانگ کے آئے تھے، بھاگ آئے تھے، گھر والوں نے کہا کمبخت کچھ کرتا نہیں، لاخیرہ ہے، پڑا رہتا ہے، خراب لگا، کسی دوست سے کرایہ مانگا، اور اس وقت جنرل میں لوگ آتے تھے، 50 روپے میں آ گئے پرتاپ گڑھ سے بھیونڈی جنرل میں۔ آنے کے بعد کیا کریں، ہوٹل میں برتن دھلنے لگے، کانڈی مشین چلانے لگے، لوم چلانے لگے، پھر ایک کھولی بنا لی، شادی ہو گئی، بچوں کو لے آئے، لوم چلاتے تھے۔ ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بولے مولانا بہت سکون تھا، ہفتے ہفتے پورے پریوار کے سمیت پکچر دیکھنے جاتے تھے، کارخانے میں کام کیا، اپنی کھولی میں آئے، سو گئے۔ وہ ٹینشن تو سیٹ کا ہے نا بھائی، کہ گھٹا کیا بڑھا کیا، کاریگر نے اپنا کام کیا، اپنے کھولی میں آ گئے۔ پھر مولانا میں نے یہ جگہ لی، اس پر ہوٹل بنایا کچا، پھر سلیب مارا، ہوٹل بن گیا، اوپر میرا مکان ہے، نیچے میرا ہوٹل ہے۔ لیکن مولانا اب صحت نے ساتھ چھوڑ دیا، اب مجھ کو 72 بیماریاں ہیں۔ جب لوم چلاتا تھا تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، پیٹ صاف ہوتا صبح، اور ایک نیند میں صبح ہوتی تھی۔ آج یہ حالات، تاریخ بھری پڑی ہے لوگوں کے واقعات سے، بھری پڑی۔ اسی لیے خوش قسمت ہے وہ بندہ اور بندی جس کو اللہ نے قناعت کی دولت عطا فرمائی ہو۔ بھائی میرے پاس جو ہے وہ میرا ہے، مجھ کو میرے رب نے جو دیا میں اس میں خوش ہوں، محنت کروں گا، کماؤں گا، لیکن اب میرا موبائل سستا، اس کا موبائل مہنگا، میری گاڑی سستی، اس کی گاڑی مہنگی، میرا کپڑا سستا، اس کا کپڑا مہنگا، اس کا حاصل۔ اور کبھی کبھی انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ارے کیا ہے، کچھ نہیں ہے، دال روٹی چل رہی، بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ بات خدا کو بری لگتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ بات خدا کو بری لگتی ہے۔ عام مزاج ہے، خوشحالی کا اعلان کر دوں گا، لوگ قرضہ مانگنے آئیں گے، چندے والے حیران کریں گے، یہ مزاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ناشکری کی جائے گی؟ آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی چوراہے پر کھڑے ہو کر کہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہماری مدد کر دو، آپ کو کیسا لگے گا؟
اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بہت تکلیف میں چل رہا ہو، بہت بس گاڑی ڈل رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کے مقابلے میں بیچارے بعض اللہ کے بندے جو ان کے پاس ہے اس میں وہ خوش ہیں۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ جس کو اللہ نے قناعت کی دولت عطا فرما دی اس سے بڑا کوئی راجا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی شروعات کس سے کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے، جو پہلے انسان ہیں اور نبی ہیں۔ پھر ان کی اولاد ہوئی، اولاد در اولاد ہوئی، ایک عرصے تک سارے انسان خدا کو ماننے والے تھے۔ قرآن نے کہا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ سارے انسان اللہ کے ماننے والے ایک جیسے تھے۔ انبیاء کرام آئے، اللہ کا پیغام سنایا، پھر آہستہ 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 شیطان نے اپنے تماشے شروع کیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے قصص النبیین للاطفال، اس کے دوسرے حصے میں حضرت نے اس پر گفتگو کی ہے۔ وہ کتاب آسان زبان میں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ اس میں حضرت نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت کب سے شروع ہوئی، اسباب کیا ہوئے، گاڑی پٹری سے اتری کب۔ انہوں نے لکھا اللہ کے نیک بندے، اس میں انبیاء کرام بھی تھے، انبیاء کرام کے شاگرد لوگ بھی تھے، ان سے انسانوں کو عقیدت تھی۔ اب کسی نیک بندے کا انتقال ہو گیا، کوئی ملنے گیا، وہ چاچا، ارے بھائی ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اچھا، بڑے اچھے آدمی تھے، ہاں بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک تھے، ہم لوگ ان سے دعائیں کراتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ تو وہ چلے گئے، ہاں وہ چلے گئے، تو ان کی یادگار تو برقرار رکھو، ان کا ایک اسٹیچو بنا لو، مجسمہ بنا لو، پتھر پہ نقشہ بنا دو، کاغذ پر، کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھو گے تو ان کی یاد آئے گی۔ ابھی بھی غنیمت ہے، لوگوں نے بنا لیا، اب ان کو دیکھتے تھے تو اللہ کی یاد آتی تھی، نیک بندے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مربی ہیں۔ اب ان کے بعد ان کی اولاد آئی، انہوں نے آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا خوشبو ڈال دو، پانی ڈال دو، دھول لگ گئی ہے۔ اس کے بعد والے آئے تو کہا سلام تو کر لو، ان کے بعد والے آئے، ان کے بعد والے آئے، ترتیب یہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام جو ہے فرشتوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ فرشتوں کی ایک ٹیم صبح آتی ہے فجر میں اور شام تک رہ کر کے شام کو لوٹ جاتی ہے، دوسری ٹیم شام کو آتی ہے، صبح لوٹ جاتی ہے۔ سارا نظام کائنات کا اللہ فرشتوں کی معرفت چلوا رہے ہیں۔ پروردگار جو چاہتے فرشتے ویسا کرتے، تم پانی برساؤ، ہوا چلاؤ، طوفان لاؤ، وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل ہے اس میں۔ یہ فرشتوں کا آنا اور جانا دو شفٹ میں بہت مشہور بات ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات کئی جگہ لکھی ہے، بہت مشہور بات ہے یہ۔ فرشتے جو ہیں انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں۔ انسان، جنات، فرشتے، یہ تین مخلوق عقل والی ہے۔ انسان کے مقابلے میں جنات 10 پٹ زیادہ طاقتور ہیں ہم سے، اور جناتوں کے مقابلے فرشتے ان سے 10 پٹ زیادہ طاقت والے ہیں۔ یاد رکھیے گا،
انسانوں سے جنات زیادہ طاقتور ہے اور جناتوں سے فرشتے زیادہ طاقتور ہیں۔ ہماری آبادی سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں اور جناتوں کی آبادی سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں اتنے جنات ہیں کہ اگر آسمان سے ایک سوئی چھوڑی جائے تو یہ ناممکن ہے کہ زمین تک آتے آتے کسی جنات کو ٹچ نہ کرے۔ ابھی برسات کا موسم گیا، ہم بادل روز دیکھتے تھے، پھر بادل چلے گئے، اب کہیں کہیں دکھتے۔ آپ جب فلائٹ سے اوپر جائیں گے اور جیسے ہی اوپر چڑھے گا وہ بادلوں کو کراس کر کے چلتا ہے، وہ تو لگتا ہے پوری دنیا بادلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس قدر بڑا اشتاق ہے بادلوں کا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کا نظام ہے۔ تو انسانوں سے زیادہ طاقتور جنات، ان سے زیادہ طاقتور فرشتے، کائنات کا پورا نظام فرشتوں کے حوالے۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ عام طور پر فرشتوں کے 4 ہاتھ، 8 ہاتھ، 10 ہاتھ، 50 ہاتھ، 100 ہاتھ یہ ان کے بازو ہے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کے 800 بازو ہیں۔ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے 800 بازو ہیں، اور ایک ایک بازو اتنا طاقتور ہے کہ اگر بھیونڈی شہر کو ایک کنارے سے کٹ مار دیں تو پوری بستی پلٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ قرآن نے ایک موقع پر تعارف کرایا فرشتے کا کہ ہم نے جس فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا ہے وہ طاقتور فرشتہ ہے، امانت دار ہے، پاورفل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دے کر پیغمبر کے پاس بھیجا اور بیچ میں کوئی تھپڑ مار کے چھین لے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فرشتوں کے سردار ہیں، ہمارے معتمد ہیں، طاقتور ہیں۔ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے وحی لے کر آنے کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جبرائیل امین جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کبھی انسان کے بھیس میں آتے تھے، کبھی آواز بن کر آتے تھے، اور کبھی کبھی اصلی بھیس میں آئے ہیں۔ عام طور پر آواز بن کے آتے تھے، کبھی کبھی کسی انسان کے بھیس میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، جبرائیل اصلی بھیس میں آئیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، مکے کے باہر نکلیے۔ اس لیے کہ جبرائیل امین کھڑے کہاں ہوں گے؟ 800 بازو ہیں، ان کو کھول کر کھڑے کہاں ہوں گے؟ یہ جو اجیات کا علاقہ ہے، جو حضرات جاتے آتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، خانہ کعبہ میں جس جانب دروازہ کھلتا ہے خانہ کعبہ کا، ادھر سے آپ باہر نکلیے تو بادشاہ کا محل کہلاتا ہے۔ وہاں سے ہلکا سا رائٹ، زیادہ مڑ جائیں گے تو سامنے شہداء ہوٹل ہے، اسٹیٹ جائیں گے تو آگے وہ راستے کئی طرف پھیل جاتے ہیں۔ یہ علاقہ ہے اجیات کا۔ یہ مکے کے باہر کا علاقہ تھا، میدانی علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، جبرائیل امین آسمان سے اترے اور فضا میں آ کر رک گئے اور سارے بازو کھول دیے۔ 800 بازو کھول کر کے فضا میں ٹنگ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھی دنیا ڈھک گئی، سب سامنے کا علاقہ ڈھک گیا، جبرائیل امین 800 بازو کھولے کھڑے۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو سردار کے تو اتنے بازو ہیں، لیکن عام طور پر فرشتوں کے بازو زیادہ ہیں، اور یہ بات قرآن نے خود کہی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کسی کے 2، کسی کے 4، کسی کے 8،
اور یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جس مخلوق کے اندر جو چینجنگ چاہے کر دے، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ کمپنی ہے، چھوٹے جہاز بناتی ہے، بڑے جہاز بناتی ہے، بہت بڑے جہاز بناتی ہے، اسٹیمر بناتی ہے، پانی کا جہاز بناتی ہے، اور اتنے بڑے بڑے جہاز بناتی ہے کہ 200 کنٹینر اس پر لگ جاتے۔ جہاز بنانے والی کمپنی کو یہ پاور ہے تو اللہ کو نہیں یہ پاور؟ اب سنیے، دنیا کا سارا نظام فرشتوں کی معرفت ہے۔ اب جو مخلوقیں، جو انسانیت راہ راست سے ہٹی، بھٹکی، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، تو کچھ لوگوں نے فرشتوں کو دیوی دیوتا کہا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد کہا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو بھگوان کا اوتار کہا۔ اب جب کسی چیز کی کوئی سند نہیں ہوتی تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جنہوں نے فرشتوں کو خدا کے بیٹی بیٹا کہا وہ بھی غلط، بھگوان کے اوتار کہا وہ بھی غلط۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق میں کوئی اس کا اوتار نہیں ہے، سب تابع فرمان ہے۔ اور اسی لیے سارے انبیاء اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ جب نبی کا رشتہ خدا کے ساتھ ہوگا تو نبی اللہ کے بندے ہیں اور وہ خالق و مالک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں مقبول ترین دعائیں، اس میں ہے انا العبد الضعیف الضریر، خدا بندہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، انی انا عبدک و رسولک، آپ کا بندہ ہوں، آپ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اسی لیے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، کب ہوئی تاریخ کی تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ اندازے سے کہتے ہیں۔ ہم جب دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے اس شہر میں آئے، ہم کو پورے کورس میں کہیں پر یہ تعین تو نہیں ملی کہ فلانی تاریخ فکس ہے معراج کی۔ یہاں مجھ سے کہا گیا کہ معراج کا مہینہ چل رہا ہے، 26 تاریخ ہے معراج پر، بولیے۔ میں نے بیان تو کر دیا معراج پر، لیکن میں نے پوچھا لوگوں سے کہ 26 تاریخ کی تعین کہاں سے لائے آپ؟ لیکن بہرحال معراج تو ہوئی ہے، تاریخ آگے پیچھے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیتیں جس میں دوسرے انبیاء آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں، وہ امتیاز، وہ اعزاز جس میں انبیاء بھی شامل نہیں ہیں، اس میں سب سے بڑا اعزاز ہے معراج، سب سے بڑا اعزاز۔ آپ شفاعت والے ہوں گے، مقام محمود ہوگا، حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، سب سے بڑا آپ کا اعزاز جو ہے وہ معراج۔ خداوند قدوس نے آپ کو اس جسم کے ساتھ اس دنیا سے بلا کر اپنے حضور تک آنے کی اجازت دی، اس مقام تک آنے کی اجازت دی جہاں پر جبرائیل امین بھی جا نہیں سکتے۔ جو فرشتہ خدا سے وحی لے کر آتا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے، آسمانوں پر اس کا راج چلتا ہے، وہ فرمان نافذ کرتا ہے، آج ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا۔ ایک مقام پر وہ فرشتہ کہتا ہے اس کے آگے مجھ کو بھی اجازت نہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن جب خداوند قدوس نے اس معراج کا تذکرہ کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے خدا کی وہ ذات سارے عیوب سے جو اپنے بندے کو چلا کر لے گیا۔ کیا ناز ہے خدا کو اس جملے پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں کہا جا رہا، امام الانبیاء نہیں کہا جا رہا، ہادی و رہبر نہیں کہا جا رہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو چلا کر لے گیا۔ یہ نسبت اللہ کو بہت پسند ہے۔ امتیں بھٹکیں،
بہت کم امتیں ایسی ہیں جو جان بوجھ کر گمراہی میں گری ہوں، بھٹکی ہیں عقیدت میں، محبت میں۔ میں آپ کو بتلا دوں، آسان سے آسان مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مثلاً ایک سریا آپ کاٹتے ہیں، 1 فٹ کی سریا کاٹنا ہے، 1000 پیس کاٹ دو تو ایک سریا ناپ کی ہوتی ہے، وہ رکھی رہتی ہے، اس کے سامنے لگایا اور کاٹا، وہ اصل ناپ کی سریا ہٹنا نہیں چاہیے وہاں سے۔ لوگ کیا کرتے ہیں لاپرواہی میں، آہستہ آہستہ وہ اصل والی ہٹ جاتی ہے، اس سے اس کو ناپا، اس سے اس کو ناپا، اس سے اس کو ناپا، تھوڑا تھوڑا ایک ایک سود بڑھتے 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 معلوم ہوا آخر میں 1 انچ لمبی ہو گئی، 1 انچ چھوٹی ہو گئی۔ آپ دیکھیے گا جب لادی بیٹھتی ہے نا تو کاریگر ایک لادی کو بیس بناتا ہے، اس کو نہیں ہٹاتا، اسی کے سامنے رکھ کر دوسری کاٹتا ہے، اور اگر وہ ہٹتی گئی، اس کو دیکھ کر اس کو کاٹا، اس کو دیکھ کر اس کو کاٹا، اس کو دیکھ کر اس کو کاٹا، تو آخر میں لادی یا تو بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی۔ شریعتوں میں بھی ایک معیار تھا، امتوں نے معیار کو کھو دیا، بس تھوڑا 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 ہٹتے 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 دین و شریعت کہاں گیا معلوم نہیں۔ شریعت محمدیہ کے اندر اس معیار کی بہت اہمیت ہے، جس کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں گے اس سے رتی برابر ہٹا نہیں جائے گا۔ اور جو آدمی شریعت کے اندر منمانی کرے، مداخلت کرے، بدعات و شرکیات کو داخل کرے، وہ بدترین مجرم ہے، بدترین مجرم ہے۔ کیوں؟ اگر اس میں رعایت کی گئی تو کچھ دنوں کے بعد اصل اور بدلہ ہوا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پچھلے انبیاء کرام کی امتیں عام طور پر نبی کی زندگی میں بھی امتوں نے مانا نہیں، چند لوگوں نے مانا، کتابوں کو جمع کرنے، ریکارڈ میں لینے کے وہ ذرائع نہیں تھے، اسباب نہیں تھے۔ آہستہ 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 چینجنگ ہوتے ہوتے 200-400-500 سال کے بعد اصل کتاب کہاں گئی کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی آسمانی کتاب اوریجنل شکل میں آج محفوظ نہیں ہے علاوہ قرآن مقدس کے، یاد رکھیے گا۔ اور قرآن مقدس سلسلے میں اصول ذہن میں رہے آپ کے، قرآن کے الفاظ بھی کیسے لکھے جائیں گے یہ بھی طے ہے، پڑھا کیسے جائے گا وہ بھی طے ہے۔ قرآن پاک کی لکھاوٹ میں آپ تبدیلی کر نہیں سکتے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس لکھاوٹ میں گنجائش ہے، یوں نہیں یوں لکھو، یوں نہیں یوں لکھو، لیکن نہیں، جو قرآن کا رسم الخط ہے وہ ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مقدس خداوند قدوس نے جس لب و لہجے میں جبرائیل امین کو پڑھنے کو کہا تھا، اور انہوں نے جس لب و لہجے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لب و لہجے میں امت کو پڑھ کے سنایا تھا، آج وہ قرآن اسی لب و لہجے کے ساتھ ویسا ہی محفوظ ہے۔ اور جس شخص کو قرآن پاک سے جتنی محبت ہوگی، جتنی عقیدت ہوگی، پڑھنے پڑھانے سے یا پڑھنے پڑھانے والوں کی خدمت کرنے سے، پڑھنے والے بچوں کی خدمت کرنے سے، پڑھانے والے اساتذہ کی خدمت کرنے سے، کسی بھی اینگل سے اگر آپ کا قرآن پاک سے رشتہ ہے تو یہ قرآن قبر کی تاریکیوں میں، قبر کی تنہائیوں میں آپ کا مونس غمگسار بنے گا، میدان محشر کی تاریکی میں روشنی بنے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ پچھلی کسی آسمانی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ امتوں کی مجبوری یہ ہے، یہودیوں کو چھوڑ کر یہ قوم روز اول سے انبیاء کی قاتل، برائیوں کا مجموعہ، انسانیت کو نقصان پہنچانے والا ہر کام کرنا، اس قوم کو الگ کر دیجیے۔ باقی ایک آدھ اور آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ عقیدت و محبت میں بھٹکے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے سورہ فاتحہ کے اندر دونوں کا الگ الگ گریڈ کا کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ المغضوب علیہم کا مصداق یہود ہے،
اور الضالین کا مصداق نصارہ ہے یا دیگر قومیں جو آسمانی مذاہب کو ماننے والی تھیں اور محبت و عقیدت میں غلو کر گئی. باقی دیگر قومیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا ہادی کون تھا، ہمارا رہبر کون تھا، دنیا کے مختلف علاقوں میں بسے ہوئے، خاص طور پر ہمارے اس خطے میں ایشیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے. مسلمان کچھ تو یہاں پہلے سے تھے، کچھ باہر سے آ گئے، اس لیے کہ یہ ملک انبیاء کرام کا ملک ہے. جس وقت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، تاریخی ریکارڈ بہت محفوظ تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ ہندوستان میں اتارے گئے، بعض لوگوں نے کہا لنکا میں اتارے گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ملک روز اول سے انبیاء کرام کا ملک رہا، اولیاء اللہ کا ملک رہا، اور اس ملک پر دنیا کی تمام قوموں کی نگاہیں تھیں، حکومت کرنے والوں کی بھی اور دینی خدمات انجام دینے والوں کی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نیک بندوں کو بشارت دے کر، خواب میں بشارت دے کر فرمایا ہمارے ہندوستان جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اسی مہینے میں رجب میں عرس ہوتا ہے. میں نے یہ بات کئی بار کہی، آج بھی کہہ رہا ہوں. ایک ہے ان کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کا علمی مقام، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. کسی اینگل سے ان کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی برداشت نہیں، ورنہ ہماری آخرت خراب ہوگی. اور ایک ہے بعد والوں کا ان کے ساتھ سلوک، ان کی قبروں پر تماشے بازیاں، اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. لیکن اصل اہل اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آنکھوں کے تاج ہیں. ایک موقع پر میرا اس علاقے میں جانا ہوا، میں حاضر ہوا درگاہ پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. دوستوں میں سے کسی نے فون کر دیا، بھنڈی مفتی حذیفہ صاحب اجمیر میں خواجہ صاحب کی نگری میں کھڑے ہیں. مجھے فون آیا، آپ اجمیر گئے ہو؟ میں نے کہا جی، ہمارا اجلاس تھا وہاں. آپ اس وقت کہاں؟ میں نے کہا روضے کے پاس کھڑا ہوا ہوں. کیا کرنے گئے تھے؟ فاتحہ پڑھنے گیا تھا. آپ لوگ جاتے ہیں؟ جاتے ہیں؟ ارے جانے کو کہتے ہیں بھائی. ہمارے اداروں میں جو ہمارے اساتذہ آرام کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں، مزار قاسمی میں، جہاں حضرت شیخ الہند سے لے کر کے اس وقت تک کے ہمارے اساتذہ آرام کر رہے ہیں، ہم اگر دیوبند جائیں اور وہاں نہ جائیں تو سفر ہمارا ناقص ہے. ہم بانا میں ہتھورا گاؤں جائیں اور قبرستان جا کے مولانا صدیق صاحب کی قبر پر، والد صاحب کی قبر پر ہم فاتحہ نہ پڑھ سکیں، ہمارا سفر ناقص ہے، محرومی ہمارے لیے. ہم تو کہا کرتے ہیں جب موقع ملے اپنے قریبی لوگوں کی قبروں پر جاؤ. دو فائدہ ہوگا، جب تم قبرستان میں جاؤ گے تو اپنی آخرت یاد آئے گی. وہاں داخل ہوتے وقت کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے آ گئے، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. سب کو آنا وہیں ہے. اسی تاریک کوٹری میں جا کر سونا ہے جہاں نہ چراغ ہے، نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، نہ بستر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ. شروع دور میں قبروں پر جانے سے روکا گیا تھا، وہ شروع کے حالات تھے. آپ نے فرمایا اب جاؤ، قبر کی زیارت آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے. اور فرمایا جس آدمی کو صبح و شام ایک مرتبہ اپنی قبر یاد آ جائے، دنیا کی محبت کم ہوگی اور آخرت کی تیاری کی توفیق ہوگی. ہمارے شہر میں واجہ محلے میں حاجی عبدالحفیظ صاحب، حاجی نثار صاحب کے بڑے بھائی، بڑے کاروباری آدمی تھے، تعلقات تھے ان کے. وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں تدفین ہوئی مکۃ المکرمہ میں. ٹھیک ہے، اللہ کس کو کہاں موت دے گا، اس دیار میں کسی کو موت نصیب ہو، اس قبرستان میں جگہ نصیب ہو، خوش قسمتی کی بات ہے. اب سیدھی بات ہے کہ یہاں تو لاش آئی نہیں، تعلقات بہت تھے ان کے. قرآن خوانی وہاں رکھی گئی واجہ محلہ مسجد میں.
پورا شہر جمع ہوا، میں بھی حاضر ہوا۔ حاجی نثار صاحب نے مجھ سے کہا دعا آپ کو کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے میرے بڑے بھائی نہ رہے ہوں گے اس وقت، ورنہ وہ کرا دیتے۔ پھر ایک صاحب آئے، کہنے کہ مولانا بڑا مجمع آیا ہے اور ہر طرح کا طبقہ ہے، چونکہ تعلقات ان کے ہر طبقے میں تھے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس موقع پر ایصال ثواب کے موضوع پر کچھ دیر بات ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ میں نے 15 منٹ بات کی۔ ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ایک آدھ پوائنٹ میں آپ کو بتلا دوں۔ ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا تھا، تعلقات تھے میرے۔ میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ میں نے 2 پارے پڑھ کر بخش دیے ہیں، میں 5 منٹ بیٹھ کے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ عام طور پر ایصال ثواب قرآن خوانی کی مجلسوں کے اندر جو خرافاتیں ہوتی ہیں وہ برداشت نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ کر بخشو، کس نے منع کیا آپ کو؟ میں 2 پارے پڑھ کر بخش چکا ہوں، جا رہا ہوں، جب یہ سب مکمل ہو جائے گا آپ مجھے فون کر کے بلا لینا، میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ ختم ہو گئی مجلس، فون آیا، میں گیا، بیٹھے۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے سوال کیا مولانا یہ بتلائیے کہ جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ان قرآن خوانیوں سے، جس کنڈیشن کی ہو رہی ہے، ان قرآن خوانیوں سے اگر ہماری نمازیں معاف ہوتی، روزے معاف ہوتے، حلال و حرام ختم ہوتا، معاملات میں چھوٹ ملتی، تو کوئی بادشاہ جہنم میں نہ جاتا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد بیٹا بیٹھ گیا، 1000 حفاظ بیٹھ گئے، ہفتے بھر میں پڑھ کر بخش کر اٹھ گئے، کوئی سیٹ جہنم میں نہ جاتا۔ ان کی چونکے وہ خود بڑے مالدار تھے۔ میں نے کہا یہ معیار نہیں ہے، یاد رکھنا، قرآن خوانی ایصال ثواب کا یہ معیار نہیں ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہو جائیں گی، روزے معاف ہو جائیں گے، کسی کا ہڑپ کیا معاف ہو جائے گا، کسی کی توہین کی معاف ہو جائیں گے، حقوق معاف ہو جائیں گے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف یری، اپنے اعمال اپنا انجام۔ پھر کیا ہے؟ جانے والا چلا گیا، ہم کو اس سے محبت ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کچھ پڑھ کر بخشیں اللہ کے واسطے، اور اللہ سے دعا کرے پروردگار ٹوٹا پھوٹا جو ہم نے پڑھا اس کو قبول کر لے، اور اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دے۔ خدا کو اگر پسند آیا، ہمارا پڑھا ہوا درست، ہماری نیت درست، طریقہ درست، اللہ کو پسند آیا اور اللہ اس کو اس کے نامہ اعمال میں شامل کرے، تو کہیں پر ایسا ہوگا کہ گاڑی پار تو ہو رہی ہے لیکن آگے کوئی کنکر پتھر آ رہا ہے، وہ جو چلتی گاڑی پار ہونے میں رک رہی ہے، کنکر پتھر ٹک رہا ہے، کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں، یہ بطور نفل کے اللہ قبول کر کے وہاں لگا دے، یہ امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا حاصل، جس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کے انتقال کی اطلاع ملے آپ کو، آپ جہاں ہو اسی وقت رکوع 2 رکوع، پارہ 2 پارہ، اس کے بعد کوئی نماز آئے گی 10 منٹ پہلے چلے جائیے، 1 پاؤ پڑھ لیجئے، نہیں پہلے آ سکے نماز کے بعد رکے رہیے، آدھا پارہ پڑھ لیجئے۔ مردے کے قبر میں رکھے جانے سے پہلے ہمارا یہ توشہ اس کے ساتھ چلا جائے، یہ ہے افضل شکل۔ اور سن لیجئے، جہاں بیٹھا ہوا تھا میں، وہاں 2 فون رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ اس فون سے اس فون پہ نمبر لگاؤ، تو کیسے آئے گا؟ یہ جائے گا پہلے ایکسچینج میں، وہاں سے اس میں ٹرانسفر ہوگا۔ کہنے لگے ہاں، اب تو خیر ڈبے نہیں رہے، موبائل پہ آئیے، آپ موبائل سے فون لگائیے سیکنڈ موبائل پر، تو ٹاور میں جائے گا، وہاں سے وہاں آئے گا۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا بندہ دنیا میں کہیں سے پڑھ کر بخشے گا، وہاں سے اللہ کے حضور جائے گا اور وہاں سے اس کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ میں جا کر اس کے دروازے ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھوں گا تو پہنچے گا، اس کی مسجد میں پڑھوں گا تو پہنچے گا۔ قرآن خوانی سنڈے کو ہوگی تب تک کیا نامہ اعمال اس کا رکا رہے گا؟ فرشتے انتظار کریں گے۔ یہ ہماری آپ کی پیداواریں ہیں۔ ان کو بات سمجھ میں آئی، کہنے لگے مولانا
میرے والد صاحب کے لیے بہتر سے بہتر کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کسی ادارے میں قرآن خوانی کر دی گئی، بچوں کی دعوت کر دی گئی، کچھ غریبوں کو راشن دے دیا کرتے ہیں لوگ، گھر والوں کا ارمان ہوتا ہے، اس سے آپ روکو مت ورنہ آپ پر فتویٰ لگ جائے گا، آپ بھی وہی ہو گئے۔ جو گھر والے کر رہے ہیں انہوں کرنے دو، آپ کو کیا کرنا وہ سنو۔ ایک ایسا طالب علم جو باصلاحیت بھی ہو اور نیک بھی ہو، دو شرطیں ہونی چاہیے، باصلاحیت ہو اور متبع شریعت ہو، غربت کی بنیاد پر تعلیم مکمل نہیں کر پا رہا، ایسے بچے کو آپ گود لے لو، 1 کو 2 کو 5 کو۔ اس بچے کے کپڑے اسی معیار کے جیسے آپ کے بچوں کے کپڑے، اس کا چپل جوتا اسی معیار کا جیسے آپ کے بچوں کا ہے، اس کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ مزید دوائیں ہیں، دودھ ہیں، طاقت کی چیزیں ہیں، آپ فراہم کیجئے۔ وہ 4 بچے آپ کے خونی رشتے کے ہیں، 5واں دینی رشتے کا ہے، یہ بندہ حافظ یا عالم بنے گا اور اس کے ذریعے سے قیامت تک جتنا دینی فیض پہنچے گا اس کا ثواب قسطوں در قسطوں میں تسلسل کے ساتھ ثواب جاریہ بن کر آپ کے والد مرحوم کی قبر پر ٹھنڈی ہوائیں کرے گا۔ انہوں نے کہا مولانا اسی وقت آپ مجھ سے بات کرائیے۔ میں نے ایک نیک طالب علم سے بات کرایا، ملاقات کرا دی۔ الحمدللہ اس طالب علم نے بھونڈی کے اندر پڑھا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، افتاء کیا اور ملک کی مایہ ناز تعلیم گاہ میں اونچے کوالٹی کے استاذ ہیں وہ۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو دوست کا سنایا۔ اسی انداز کی چند باتیں میں نے اس بیان میں کہیں جو واجہ محلہ مسجد میں ہوا۔ دعا ہو گئی، باہر نکلا تو باہر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، بے تکلفی تو ہے لیکن مسلکی بنیاد پر ایک کی منڈی ادھر ایک کی منڈی ادھر۔ تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کیا ہوا؟ بولے ہم غلط تھے کہ آپ سدھر گئے ہو۔ بے تکلفی تھی، ہم غلط سمجھتے تھے آج تک کہ آپ سدھر گئے ہو۔ میں نے کہا دونوں باتیں غلط ہیں، آپ محبت میں بہکے ہو، آپ غلط نہیں تھے۔ ہم کس کو منع کریں گے اصالہ ثواب مت کرو بھائی، اپنے ابا کے لیے خیرات صدقات مت کرو، کس کو منع کریں گے؟ صحیح رخ نہیں معلوم لوگوں کو، صحیح سمت پر آئیے۔ نہ ہم بزرگوں کی قبروں پر جانے کے مخالف، نہ ایصال ثواب کے مخالف، نہ صدقات و خیرات کے مخالف، اس کا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے اور جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کو اپنائیے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آتا ہوں گھر پہ۔ گھر گیا، بڑی محبت کی، بڑا احترام کیا، بیٹھالا۔ کہنے لگے مولانا ایسا کچھ لگا مجھے کہ واقعتاً آپ جو بات کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات تو وہی صحیح ہے، مولانا کچھ بتلائیے۔ میں نے ان کو اور بتلایا اور بتلایا اور بتلایا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد الحمدللہ وہ تمام گندگیوں سے پاک ہو کر متبع شریعت بنے۔ ٹھیک ہے، زندگی نے وفا نہیں کی، ان کا انتقال ہو گیا۔ شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ یہاں صراط مستقیم پر چلنے کی اہمیت ہے۔ بھٹکو مت دائیں بائیں، پچھلی امتیں بھٹکیں، ان کے قائدین نے روکا نہیں، وہ بھٹک بھٹک کر وہاں پہنچ گئیں، اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم چلے کہاں سے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مغل بادشاہوں کا دور ہے، مغل بادشاہوں کے عروج کا دور ہے۔ شاہ ولی اللہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مولانا عبد الرحیم کے۔ خود شاہ ولی اللہ ہندوستان کے وہ تنہا عالم ہیں، ہماری حدیث کی کوئی بھی سند، کوئی بھی سلسلہ شاہ ولی اللہ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتا۔ کسی بھی مسلک کا ہونے دو، کسی بھی طبقے کا ہونے دو، استاد کے استاد، استاد کے استاد، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پھر وہاں سے آگے بڑھتی ہے وہ سند۔ جن کے 4 بیٹے، چاروں آفتاب و مہتاب دینی خدمات انجام دی۔ شاہ ولی اللہ نے اس وقت لکھا تھا جب تصور نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ ان کے مکاشفات میں لکھا ہوا ہے اس ملک میں شرک پرستی کو غلبہ ہوگا، جنون ہوگا، پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچیں گے، پھر حق کی تلاش میں نکلیں گے،
اور کروڑوں کروڑوں انسانوں کو اللہ حلقہ بگوش اسلام ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ حالات آپ کے سامنے ملک میں ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہو کر رہے گا، ہم دفاع کرنے کے مکلف ہیں، دفاع کریں گے۔ ایک دور ہم نے انگریز کا بھی دیکھا ہے جب مدرسے بند کر دیے گئے تھے، دین پر عمل کرنے کی عام اجازت نہیں تھی اور مخالفین کو پھانسی کے پھندوں میں ٹانگا گیا تھا۔ گزرا وہ دور، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ ایک دور سے آج آپ گزر رہے ہیں، گیان واپی کا مسئلہ ہو، کسی کا مسئلہ بھی ہو، یہ تماشے بازیاں ہوں گی، لیکن ایک طاقت اوپر بھی ہے، وہ دیکھ رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، وہ طاقت دیکھ رہی ہے۔ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا، ان حالات میں ہم کو کیا کرنا؟ آج کا دن پورے ملک کے لیے انتہائی نازک دن ہے، سب کے دل دکھی ہے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ خدا بندہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔ لوگ دعائیں کریں گے، ہم دعا کے مکلف ہیں، لیکن یاد رکھیے گا الفاظ زندگی نے اگر وفا کیا 10-20 سال بھی نہیں جانے والا ہے، حالات پلٹیں گے۔ اور جو باتیں میں نے آپ سے پچھلی ملاقاتوں میں کہیں کہ ہمارا اس میں کیا کارنامہ ہے، ہمارا کیا کردار ہے، غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہم نے کچھ کیا، ہماری کوئی خدمت، ہم نے اس کام کو کام سمجھا۔ میں نے آپ کو گزشتہ ملاقات میں بتلایا تھا کہ لکھنؤ سے فیض آباد ہو کر ٹرین جا رہی ہے جھدیا ہو کر، ایک سادھو کہہ رہا ہے مسلمان سے کہ جو اخلاق جو برتاؤ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جس دن تمہاری قوم ہماری قوم کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گی، ہماری پوری قوم اسلام قبول کر لے گی۔ وہ دن نہ آوے، نفرتوں کا کاروبار اس لیے کیا جا رہا ہے، الگ الگ مقاصد ہیں۔ کسی کو اپنا الو سیدھا کرنا، حکومت پہ رہنا، کسی کو نفرت کا کاروبار کر کے اپنی سیاست چمکانی، الگ الگ انداز سے کام ہو رہا ہے۔ خدا بند قدوس سب کو دیکھ رہا۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ آج رونا آتا ہے، کسی بھی اسکول کے باہر آپ کھڑے ہو جائیے، ہماری نوجوان نسل اسکول جاتے اور آتے جن تماشوں کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، یہ اسکول سے گھر آتے آتے دماغ میں کتنی گندگیاں لے کر آتے ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے، اسکول میں جانے کے بعد کلاس ٹیچر ان کو لیکچر دے رہا ہے، بچے باتیں کر رہے ہیں، وہ ڈانٹ رہا ہے، سیٹی مار رہے، یہ پڑھیں گے؟ سینکڑوں میں کوئی ایک پڑھتا ہے، کوئی ایک پڑھتا ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ 92-93 کے بعد جو بمبئی کا فساد ہوا، اس کے بعد ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اب مہاراشٹر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پورے ملک میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ 10ویں کا رزلٹ سامنے آیا، بورڈ کے امتحان کا، پہلی مرتبہ آزادی کے بعد مہاراشٹر میں تنویر منیار نے پورے اسٹیٹ کو ٹاپ کیا، مسلم بچے نے۔ دوسرے سال بلال شیخ نے پورا اسٹیٹ ٹاپ کیا۔ تیسرے سال 2 بچیاں سوم پوزیشن لائی تھی۔ اس کے بعد رات گئی بات گئی، امت اوڑھ کے سو گئی۔ کیا ہوا؟ تب نمبر کم نہیں کیے گئے، تب تعصب نہیں ہوا۔ لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ جب انسانوں کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے تو انسان کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ ان بچوں نے طے کیا اب ہمارے لیے اس ملک میں علاوہ تعلیم کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آج بھی آپ سے وہی کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے۔ اور جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹاپر بچے ہیں، بچیاں ہیں، غربت کی بنیاد پر 10-20 ہزار روپیہ فیس بھرنے کے لائق نہیں ہے، ایسے بچوں اور بچیوں کی معلومات لے کر فیس بھریے۔ آپ کسی کمیٹی پہ اعتماد مت کیجیے، کسی تنظیم پہ اعتماد مت کیجیے، ڈائریکٹ جا کر اسکول میں اس کے رول نمبر فیس بھریے۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، اگر صاحب دولت صاحب ثروت ہے تو کاروبار کیجیے، نہیں ہے پیسہ مزدوری کیجیے، ہنر سیکھیے۔ آپ جا کر دنیا کے اندر دیکھیے، ہنر کا بھی پیسہ ہے۔ اچھا وارمین،
اچھا پینٹر، اچھا میکینک، موبائل ریپیئر کرنے والا، اے سی ریپیئر کرنے والا، کھانا پکانے والا، گاڑی چلانے والا، لاکھوں لاکھ انسانوں کے لیے ہر وقت جگہ خالی ہے. ہنر اچھا آنا چاہیے. تعلیم پر توجہ دیجیے. جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو کاروبار میں لگائیے، اس لیے کہ وہ تو اگلی بات ہے کہ اللہ کیا حساب دینا ہے. آیا کہاں سے اس کا بھی حساب دینا ہے، اور گیا کہاں اس کا بھی حساب دینا ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے اس کی ہی پرواہ نہیں کرتا کہاں سے آ رہا ہے، آنے دو. حلال و حرام کہاں سے آتا ہے، آنے دو، پیسہ ہونا. اور ایک طبقہ وہ ہے کماتا ہے جائز محنت سے، لیکن خرچہ کرتے وقت نہیں پڑیے، پیسہ برباد کر رہے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر، بے مقصد پیسے کو برباد کرنا. مثلا کھانا کھانے بیٹھے، 3 لوگ ہیں، 5 آئٹم بول دیا گیا، طے ہے کھا نہیں پائیں گے. سجانے کا شوق ہے، تھوڑا تھوڑا کھایا چھوڑ کے اڑ گئے. اب یہ کیا ہوئے گا، یہ کچرے میں جائے گا. یہ برتن تم کو بد دعا دے گا، یہ کھانا بد دعا دے گا. روزی کے تنگ ہونے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ملے گا ہی نہیں، اور ایک معنی یہ بھی ہے تمہارے سامنے لگا ہوگا تم کو نصیب نہیں ہوگا. جو آج ہو رہا ہے، نعمتیں تمہارے سامنے لگی ہوں گی، تم کو نصیب نہیں ہوں گی. ہر شخص اس سے گزر رہا ہے. پیسے کو بربادی سے آپ بچائیے. اپنے کاروبار کو مضبوط کیجیے، بچوں کاروبار میں ایڈجسٹ کیجیے. بچیوں کی شادیوں میں خرافات کرنے کے بجائے بچیوں کو پراپرٹیاں دیجیے. اور اس کے بعد بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو مرنے کے بعد جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کسی بھلے کام میں حصہ لیجیے. کیا مشکل ہے؟ جتنا پیسہ چائے پان پر خرچ کرتے ہیں، گٹکے سگریٹ بیڑی پہ خرچ کرتے ہیں ہفتے بھر، اگر اتنا ہی پیسہ صدقہ سمجھ کر کسی بھلے کام میں ڈال دو، کیا بگڑ جائے گا آپ کا؟ اگر 500 روپیہ آپ نے سگریٹ گٹکا بیڑی اور چائے پہ خرچ کیا ہے، اور 500 روپیہ آپ نے مسجد میں، مدرسے میں، قبرستان کی باؤنڈری میں، کسی بھی کام میں، یہاں سے لے کر ملک تک ایک انسان، ایک مسلمان 500 روپے دیتا ہے اپنے گاؤں کو، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، کتنی رقم ہوتی ہے؟ اور تیسرا کام، پہلا کام تعلیم پر توجہ، دوسرا کام اپنے کاروبار میں انہماک. کاروبار کر رہے ہیں تو ورنہ ہنر سیکھیے اور محنت کش بنیے، دھرتی کے بوجھ مت بنیے. نوجوانوں کا حال یہ ہے، 2 پیسہ کمانا نہیں، بوڑھے باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. 1.25 لاکھ کی بائک چاہیے، 50,000 کا موبائل چاہیے، جیب خرچ کا پیسہ چاہیے. بیچارہ بڈھا باپ کیا کرے، کہاں سے لا کے دے گا؟ ارے کماؤ پھر خرچ کرو. بوڑھے والدین پر بوجھ مت بنو. اور تیسری بات، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. جو ہم سے پہلے آئے وہ بھی گئے، ہم کو بھی جانا ہے. جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری. تعلیم پر توجہ، کاروبار محنت ایمانداری کے ساتھ، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. نماز کی پابندی، حلال و حرام میں امتیاز، کسی کے حقوق نہ مارے جائیں. اس کے بعد دنیا میں جو ہوتا ہے ہونے دو، بہت زیادہ ٹینشن پالنے کی ضرورت نہیں. حالات آئیں گے اور جائیں گے. ہر دن کے بعد رات ہے، ہر رات کے بعد دن ہے. نہ ہمیشہ دن رہنے والا ہے، نہ ہمیشہ رات رہنے والی ہے. بڑے بڑے فرعون و قارون نمود آئے اور چلے گئے. جو اس وقت ہیں ان کو بھی جانا ہے. حالات یکساں کبھی نہیں رہتے. میں تو کہا کرتا ہوں، دنیا کے جن خطوں میں اسلام پر بین لگا دیا گیا، یہاں تو پریشان کر رہے ہیں. جہاں بین لگا دیا گیا ہے اسلام وہاں مٹ گیا. کیوں ٹینشن پال رہے ہو؟ ہمارے بڑے ہیں، کام کریں گے، جہاں کہیں گے ہم کھڑے رہیں گے، ضرورت پڑے گی ہم تعاون کریں گے. ہر آدمی چائے کی دکان پر بیٹھ کر الگ اپنا نظام نہ بنائے، اپنی الگ رائے نہ دے، بڑوں کی رائے مطابق چلیں. حالات کتنے ہی بد سے بدتر ہونے دیجئے، ہر رات کے بعد صبح نمودار ہونے والی ہے. دنیا بے ثبات میں ہر شے ہے تیز گام، ہر دن کے لیے رات ہے، ہر صبح کی ہے شام. رنگے زوال سے ہے رنگین، گل بھی خار بھی، دھوکہ ہے سب جہاں میں، خزاں بھی بہار بھی. آج کسی کے پاس طاقت ہے منمانی کر لے، اور صاف دنیا کان کھول کر سن لے، تنہا ہم نہیں ہے. ہم تو 18-20% ہیں، باقی قومیں کرو تماشا کہ بھگتنا انجام. وہ تو ہم اچھل کود کرنے لگتے ہیں، ہم ایفغاں کرنے لگتے ہیں تو ان کو مزہ آنے لگتا ہے. اور جہاں سمجھداری کا ثبوت دیا اپنا منہ پیٹ کر چلے جائیں گے.
130-40 کروڑ کا ملک ہے، کوئی کس کو کب تک بیوقوف بنائے گا؟ کوئی کب تک زیادتیاں کرے گا؟ کب تک ناانصافیاں کرے گا؟ اگر عدالتوں کے اندر انصاف نہیں ہوگا تو پھر پبلک روڈ پر آئے گی، معاملات بے قابو ہوں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ ارے ہمارا عقیدہ، ہم تو 4 دن یہاں رہنے آئے، ہمارا اصل گھر جنت ہے، ہمارے پیر میں کانٹا چبھے گا، ہمارا ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ بہت زیادہ فکر کی ضرورت نہیں، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن ان حالات کے بدلنے میں ہمارا کیا کردار ہے یہ بھی ریکارڈ میں لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو کسی بھی طرح کے مشکل سے، بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، امن و امان قائم کرے، اور جو بنارس کے اندر غلط سمت پر غلط فیصلے کرا کر غلط کارنامے انجام جا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم اس سے قطعاً متفق نہیں ہیں، سراسر ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتی ہے۔ ہماری عبادت گاہ کے اندر کوئی اور کام ہوگا، ہم اس کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، لیکن ٹھیک ہے، حالات ہیں۔ بڑے اپنی بات کہہ رہے ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بیان دیا، مفتی ابوالقاسم صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اسی شہر کے ہیں جہاں یہ تماشے ہو رہے ہیں۔ رات میں نے ان کلپ سنی، وہ کہتے ہیں دماغ معاوف ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کہوں کیا بولوں، جو کبھی سوچا نہیں ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پھر بھی انہوں نے دکھی انداز سے درخواست کی لوگوں سے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے خالق و مالک سے رشتہ مضبوط کیجئے۔ باقی اللہ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، تلک الایام نداولوها بین الناس، تبدیلیاں آتی ہیں، اس وقت کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ انصاف کی صبح نمودار ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا۔ خدا کے ہاتھ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، خدا بندہ ظالموں کو ہدایت دے، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے روح زمین کو پاک کر۔